الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم ولا تجادلوا أهل الكتاب اور نہ تم جدال کرو اہل الکتابی اہل کتاب سے الا باللتی ہی احسن مگر ساتھ اس طریقے کے جو زیادہ اچھا ہے الا الذین ظلموا منہم سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے وقولوا اور کہو آمنا ہم ایمان لائے بالذی ساتھ اس کے انزل الینا جو نازل کیا گیا ہماری طرف وانزل الیکم اور جو نازل کیا گیا الیکم تمہاری طرف وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ واحد اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں تابع فرما ہیں وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ اور نہ تم جدال کرو اہل کتاب سے الا مگر باللتی ہی احسن اس طریقے سے جو اچھا ہے یعنی اہل کتاب سے جدال نہ کرو لڑائی نہ کرو اگر بحث و مباحثہ کرنا پڑے تو بحث و مباحثہ جدال بالباطل نہیں ہونا چاہیے جدال باللتی ہی احسن ہونا چاہیے ایک جدال بالباطل ہوتا ہے بات چیت کے اندر بحث و مباحثہ کے اندر مناظرہ کے اندر ایک جدال بالباطل ہوتا ہے اور ایک جدال بالاحسن ہوتا ہے جدال باللتی ہی احسن تو جدال باللتی ہی احسن کا حکم دیا ہے جدال بالباطل سے منع کیا ہے گویا کہ یہاں جدال کرنے سے مراد بحث و مباحثہ ہے اہل کتاب سے غلط طریقے کا جدال نہ کرو بلکہ اہل کتاب سے اچھے طریقے کا جدال کرو تو اس جدال سے مراد بحث و مباحثہ دیکھیے ایک ہوتا ہے کہ ایک انسان دلائل پیش کرتا ہے دعوت دیتا ہے کسی کو یہ تو دعوت ہے اور ایک ہے کہ ایک انسان دعوت دیتا ہے اگلا بندہ رد کرتا ہے اپنے شبہات پیش کرتا ہے یہ پھر دلائل دیتا ہے وہ اپنے دلائل پیش کرتا ہے یہ جدال ہو جاتا ہے بحث و مباحثہ جس میں ایک دوسرے کو اپنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی دلیلوں کو رد کیا جاتا ہے یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثہ ہوتا ہے یہ بحث و مباحثہ عام طور پر اس میں آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے اس میں ایک دوسرے پر غالب آنا ایک دوسرے کو ہرانا یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں تو اصل مقصود تو ایک دوسرے پر غالب آنا نہیں ہے ایک دوسرے کو چپ کرانا نہیں ہے ایک دوسرے پر غالب آنا نہیں ہے ایک دوسرے کو ہرانا نہیں ہے اصل مقصود تو اس کے دل تک بات پہنچانا ہے تو پھر اس کے لیے اگر بحث و مباحثہ کرنا پڑ جائے تو اچھے طریقے سے کرنا ہوگا ورنہ پھر یعنی دعوت دینی چاہیے اگر اگلا بندہ بحث و مباحثہ پر اتر آئے تو اگر تو بحث و مباحثہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے گالم گلوچ کے بغیر سختی کے بغیر جبر کے بغیر تب پھر جدال بالاحسن ہونا چاہیے ورنہ پھر اگر بحث و مباحثہ کے اندر مناظرانہ انداز آ جائے وہ مناظرانہ انداز جو غلط ہوتا ہے جس میں دوسرے کو ہرانا اور پھر آوازیں اونچی ہو جائیں گالم گلوچ شروع ہو جائے دشنام ترازی شروع ہو جائے تو اس سے پھر بہتر کیا ہے اس سے بہتر یہ پھر انسان اعراض کرے انسان کہے کہ اس وقت بات غلط ہو گئی ہے تو اب بات کرنا مناسب نہیں ہے
بات کو کسی اور وقت کیا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب وہ سنتے ہیں لغو بات کو تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے بات چیت کرنا نہیں چاہتے۔ یہ زبان سے نہیں کہا جائے گا، دل میں یہ کہا جائے گا، تو ایسے لوگوں کو زبان سے سلام کہہ کر اچھے طریقے سے ان سے جدا ہو جایا جائے گا۔ تو دعوت دینی چاہیے۔ اگر بحث و مباحثہ کی صورت پیش آ جائے تو بحث و مباحثہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر بحث و مباحثہ خراب ہونا شروع ہو جائے، جس کو جدال بالباطل کہتے ہیں، تو جدال بالباطل پھر فائدہ مند نہیں ہوتا، اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن انسان زیادہ تر بحث و مباحثہ میں جدال پر اتر آتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان کتنا ہی جھگڑا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کفار کے حوالے سے فرماتے ہیں کفار کا کیا رویہ تھا۔ کفار کا رویہ یہ تھا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، کہ ان کفار نے باطل کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کی، یعنی باطل طریقے سے جھگڑا کرنے کی کوشش کی۔ باطل طریقے سے جھگڑا کون سا ہے؟ كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے بھی اور گروہوں نے بھی ان کے بعد۔ وہمت كل امة برسولهم ليأخذوه، اور ارادہ کیا ہر امت نے اپنے رسول کا کہ وہ رسول کو پکڑ لیں، اس کو روک دیں، اس کو قتل کر دیں، قید کر لیں۔ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، اور انہوں نے جھگڑا کیا باطل طریقے سے، بے بنیاد باتوں کے ساتھ جھگڑا کیا تاکہ وہ جھکا دیں اس کے ذریعے حق کو۔ فاخذتهم، تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ تو ایک جدال بالباطل ہوتا ہے، تو جدال بالباطل غلط ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اگر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو جدال بالباطل کو آگے بڑھانے کی بجائے اللہ نے اعراض کرنے کا حکم دیا، سلام کہہ کر۔ ایک سلام وہ ہوتا ہے جو ہم کہیں کسی مجلس میں جاتے ہیں، بات چیت شروع کرنے کے لیے سلام کہتے ہیں، اور ایک سلام کون سا ہوتا ہے؟ ایک سلام اعراض کا ہوتا ہے، سلام اعراض، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پہ سلامتی ہو، ہم جاہلوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن یہ سلام تو زبان سے کیا جاتا ہے، لیکن آگے یہ بات کہ ہم جاہلوں سے بات نہیں کرنا چاہتے، یہ بات زبان سے نہیں کی جاتی۔ بعض لوگ باقاعدہ اگلے بندے کو سلام کہتے ہیں اور گویا کہ قرآن کی آیت بھی پڑھ دیتے ہیں یہی کہ جی چلو جاہلوں سے تو بات نہیں ہو سکتی، باقاعدہ یہ لفظ منہ سے کہہ دیتے ہیں، اگلا بندہ چڑ جاتا ہے، کہتا ہے اچھا تم عالم فاضل ہو، مجھے تم نے جاہل کہہ دیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس آیت تک اگلے بندے کو چڑھایا جائے، اس سے تو لڑائی مزید ہوگی، مزید ایک دوسرے کو ہرانا، مزید، یعنی دیکھیے دعوت کا مقصود کسی کو ہرانا نہیں ہے، دعوت کا مقصود تو دل تک بات پہنچانا ہے۔ اگر ہرانے کی بات شروع ہو جائے گی، اب آپ کہنے کو دلائل پیش کر رہے ہیں قرآن اور سنت کے، لیکن آپ ہرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگلا بندہ اس سے فائدہ نہیں ہوگا، اگلا بندہ چڑ جائے گا، چڑنے پر مخالفت بڑھے گی۔ نہ ہمیں کسی کو اس طرح سلام علیکم کہہ کر ہمیں اور کہنا ہے کہ جی ہم تو جاہلوں سے بات چیت نہیں کرتے، ہم تو جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں، نہ ہمیں یہ کہنا ہے، نہ ہمیں اگر اچھا کئی لوگ منہ سے نہیں یہ بات کہتے، کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنے رویے سے منہ سے نہیں کہتے کہ ہم آپ جاہل ہیں، ہم آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن ان کا رویہ پکار کے یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے، اپنے عمل سے پورا ثابت کر رہے ہوتے ہیں آپ جاہل ہیں، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ مطلب نہیں ہے اس آیت کریمہ کا، اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ اعراض نہیں ہوا۔ اصل میں دیکھیے ہمیں دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے، اگر جھگڑا کرنا پڑے، جدال بالاحسن کرنا ہے، بحث و مباحثہ کرنا ہے،
دلائل وہ آگے سے دلائل پیش کر رہا ہے، ہم اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، لیکن دلائل پیش کرنے سے مقصود اگلے بندے کے دل تک بات پہنچانا مقصود ہے، جس کو قرآن یعنی حکمت یا موعظۃ حسنہ کہتے ہیں۔ یعنی جیسا بندہ ہے اس سے ایک بندہ ہمارے سامنے ایک عامی ہے، اس سے عامی انداز سے بات کی جائے، اس کو سیدھے سیدھے بات کی جائے، اس انداز سے بات کی جائے کہ اس کے لیول کی بات ہو۔ ایک بندہ عالم فاضل ہے، اسے عالم فاضل عالمانہ فاضلانہ گفتگو کی جائے۔ موعظۃ حسنہ بہت ضروری ہے۔ موعظۃ حسنہ ہے خیر خواہی مقصود ہو، یعنی مقصود ہمارا اگلے بندے کے دل میں گھر کرنا ہو، اگلے بندے کے دل تک بات پہنچانا ہے، ہار جیت تو مقصود ہی نہیں ہے۔ دیکھیے اگر میں کسی کو، میرے پاس کوئی پاور ہے، کوئی اختیار ہے، کوئی روپیہ پیسہ ہے، کوئی ایسی صلاحیت ہے، میں اگلے بندے کو اپنی صلاحیت، اپنے بڑے ہونے کی وجہ سے، اپنے مال کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے میں اگلے بندے کو چپ کرا دیتا ہوں۔ تو میرے چپ کرانے سے اگر وہ بندہ میرے عہدے کی وجہ سے، میرے بڑے ہونے کی وجہ سے، میرے استاد ہونے کی وجہ سے آگے سے چپ کر جائے تو میری جیت تو ہو گئی میری، لیکن مقصد تو وہ حل ہی نہیں ہوا، دعوت تو ہوئی نہیں، اگلے بندے کے دل تک تو بات پہنچی نہیں، دل میں تو گھر کی ہی نہیں بات۔ اگر کوئی بندہ کسی کو جبراً مسلمان بھی کر دے، تلوار اٹھا کر کسی کو کلمہ پڑھا دے، تو کیا اس کا کلمہ قبول ہوگا؟ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ تو دعوت کے جو اسلوب بیان ہوئے ہیں، ان اسلوب میں سے حکمت، موعظۃ حسنہ، خیر خواہی، اور اگر جدال کرنا پڑے، بحث و مباحثہ، مناقشہ کی صورت پیش آئے، مناقشہ کی صورت بھی پیش آ سکتی ہے، پھر وہ بالاحسن ہوگا، بالباطل نہیں ہوگا۔ اگر بالباطل شروع ہو جائے گا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا مقصود شروع ہو جائے گا، گالاں گلوچ شروع ہو جائے گی، ذاتوں پہ حملے شروع ہو جائیں گے، پھر اعراض کرنا ضروری ہے۔ پھر نہ آپ دلائل پیش کریں، پھر دلائل پیش کرنے سے وہ دلائل کا بھی مذاق اڑے گا، پھر دلائل پیش نہ کریں اس وقت ایک دوسرے کو، لیکن پھر لوگ اس طرح کر کے اس وقت پاگل ہو جاتے ہیں غصے سے، پھر گالاں گلوچ بھی ہوتی ہے، دشمنیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، اور یہ منافق کی علامت ہے، اللہ معاف کرے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافق کی علامتیں ہیں، علامت میں سے ایک علامت یہ ہے جب جھگڑا ہو جائے تو وہ پھٹ پڑتا غصے سے۔ ہم تو کسی سے دعوت کی بات کر رہے ہیں، دعوت میں غصہ آنے کا مقصد ہے۔ اور یاد رکھیے دعوت کے معاملے میں غصے میں کون آتا ہے؟ غصے میں وہ آتا ہے جہاں دلائل ختم ہو جاتے ہیں، یا ہم سمجھتے ہیں دلائل ہمارے ختم ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں آنا شروع کر دیتے ہیں، یا جب ہم دیکھتے ہیں اگلا بندہ ہمارے دلائل نہیں مان رہا، بھی اگر اگلا بندہ ہمارے دلائل نہیں مان رہا، یا اس کو نہیں سمجھ آ رہی، یا بالفرض وہ سمجھنا نہیں چاہ رہا، سمجھ آ رہی ہے لیکن وہ نہیں ماننا چاہ رہا، اب ہم نے غصے میں آ کر زبردستی منوانا ہے، زبردستی منوانے کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس نے مان بھی لیا جیسے میں نے کہا، کیا فائدہ اس کا؟ زبردستی ماننے کا تو فائدہ ہی نہیں ہے، منوانے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کیجیے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں، آپ نے زبردستی نہیں کرنی۔ الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، ہاں اللہ نہیں چھوڑیں گے، جس نے بھی منہ پھیرا، کفر کیا، اللہ اس کو بڑا عذاب دیں گے۔ سورہ واقعہ میں، سورہ قاف میں فرمایا نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار، ہم زیادہ جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، لیکن آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں کتنی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبر کرنے سے، سختی سے اپنی بات پیش کرنے سے منع کیا گیا ہے، بلکہ آپ پر پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ کو پہنچانے کا اجر مل جائے گا، کسی نے مان لیا تو ٹھیک ہے، اجر تو آپ کا، آپ نے پہنچا دیا، اگلے بندے نے مان لیا، اگر آپ نے پہنچا دیا اگلے نے نہ مانا، اجر تو پھر بھی آپ کو مل گیا۔ کیا خیال ہے کتنے نبی ہوں گے روزے قیامت جن کے ساتھ ایک بھی امتی نہیں ہوگا، لیکن کیا اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ کے ہاں ان کا درجہ مسلمہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہمیں اپنی بات دلیل کے ساتھ، متانت کے ساتھ اچھے طریقے سے آگے پہنچانی۔ تو فرمایا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ، اور نہ تم جدال کرو اہل کتاب سے، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے زبانی بات چیت کرنے کی، زبانی دعوت دینے کی، اور اگر بحث و مباحثہ مناقشے کی صورت پیش آ جائے، اچھے طریقے سے مناقشے کریں،
جب تک خیر خواہی کے ساتھ بات چل رہی ہے، جب تک ہماری بات اگلے بندے کے دل تک اتر سکتی ہے تب تک. الا الذین ظلموا منہم، سوائے ان لوگ، مگر ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے. اب کیا مطلب ہوگا اس کا؟ الا الذین ظلموا منہم، مگر ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا. اب الا تو پچھلی بات کا استدراک ہوتا ہے. اب یہاں اگر ہم استدراک کریں پچھلی بات سے تو کیا مراد ہوگی؟ یہاں استثناء یا استدراک کیا ہوگا؟ محسوس یہ ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں اہل کتاب سے اچھے طریقے سے جھگڑا کرنا چاہیے، ایسے اہل کتاب جو ظالم نہیں ہیں، مگر جو اہل کتاب ظالم ہیں ان سے برے طریقے سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے، ان سے باطل طریقے سے بھی جھگڑا ہو سکتا ہے. کیا یہ مراد ہے کہ کچھ اور مراد ہے؟ جی ہیلو، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی 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 آ رہی. الا الذین ظلموا منہم سے کیا مراد ہوا؟ مگر جنہوں نے ظلم کیا. ہاں ہاں، تو اب پیچھے ہے کہ اہل کتاب سے نہ جدال کرو مگر اچھے طریقے سے، مگر ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا. ٹھیک ہے، تو الا الذین ظلموا سے مراد یہاں جدال یا قتال مراد ہے. یہاں وہ اب زبانی بحث و مباحثہ مراد نہیں ہے. آیت کے شروع میں زبانی بحث و مباحثہ مراد ہے. اہل کتاب سے بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے سے جو اچھا ہے، مگر ان لوگوں سے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، ان لوگوں کے ساتھ. اب یہاں جدال وہ جدال بالید اور قتال کے معنی میں آ جائے گا، مگر ظالم لوگوں سے قتال کرو. یعنی جو لوگ تمہاری بات نہیں مانتے، ایک تو ہے کہ پہلے تمہیں دعوت دینی ہے، ایک کافر ہے اس کو بھی دعوت دینی ہے، تو دعوت دینے میں ہمیں حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے، اچھی خیر خواہی کے ساتھ دعوت دینی ہے. اور اگر جدال کرنا پڑ جائے، بحث و مباحثہ کرنا پڑ جائے، مناقشہ کرنا پڑ جائے تو اچھے طریقے سے مناقشہ کرنا ہے. لیکن اگر کچھ لوگ ظالم ہیں، ظالم اس معنی میں کہ نہ وہ دعوت سے کوئی بات سمجھ رہے ہیں، نہ کوئی جدال بالاحسن سے وہ کوئی بات سمجھ رہے ہیں، بلکہ وہ ہماری دعوت کے مقابلے میں وہ دشمنی پر اتر آئے ہیں اور انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور انہوں نے ہمارے خلاف سازشیں شروع کر دی ہیں اور انہوں نے ہم پہ ظلم شروع کر دیے ہیں. الا الذین ظلموا منہم، مگر جو ان میں سے ظلم کریں، تو ہم پھر جواب میں ان کی اس زیادتی کے جواب میں ہم بھی ان کے ساتھ پھر قتال کریں گے، ان کے ساتھ جدال بالید کریں گے. تو یہ الا الذین ظلموا منہم سے مراد جدال بالید ہے، اور ولا تجادلوا اہل الکتاب الا بالتی ہی احسن میں مراد جدال باللسان ہے، بحث و مباحثہ مناقشہ مراد ہے. الا الذین ظلموا منہم سے مراد قتال ہے، واللہ اعلم. اس لیے دیکھیے میرے سامنے عربی تفسیر کھلی ہے، یہ کہتے ہیں ولا تجادلوا ایھا المؤمنون الیہود والنصارى الا بالاسلوب الحسن، اے مومنوں یہود و نصارہ سے نہ تم جدال کرو مگر اچھے طریقے سے. یہاں گویا کہ جدال سے مراد مناقشہ، زبان سے مناقشہ، اسی لیے کہتے ہیں الا بالاسلوب الحسن والقول الجمیل، اچھے اسلوب سے، اچھی بات سے. یہاں زبان کی بات ہو رہی ہے، اچھے طریقے سے آپ اہل کتاب کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ آپ بحث و مباحثہ کریں. والدعوہ الی الحق، آپ دعوت دیں حق کی طرف، بأیسر طریق موصل لذلک، آسان طریقے کے ساتھ جو حق تک لے جائے. الا الذین جادوا عن وجہ الحق، سوائے ان لوگوں کے جو حق سے سائڈ پہ ہو گئے، وعاندوا وکابروا، اور انہوں نے عناد کیا اور انہوں نے تکبر کا اظہار کیا، واعلنوا الحرب، اور انہوں نے تمہارے خلاف لڑائی کی، فجالدوهم بالسیف، تو تم بھی پھر ان کے ساتھ تلوار کے ساتھ جہاد کرو، حتیٰ یؤمنوا، حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں، او یعطوا الجزیہ، یا پھر جزیہ دیں. وہ ہے کہ آیت کے شروع میں زبان سے بحث و مباحثہ کی بات ہو رہی ہے، اہل کتاب کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث و مباحثہ کرو، اور الا الذین ظلموا منہم میں اب جدال بالسیف مراد ہے. وہ جب اہل کتاب جواب میں ظلم کریں، زیادتی کریں، ہم مقابلہ شروع کر دیں، ہمیں
ہم پہ ظلم شروع کر دیں تو ہم جواب میں پھر سختی کا جواب سختی سے دیں گے اور ہم پھر لڑائی کریں گے اگر طاقت ہو تو۔ واللہ عالم۔ وقولوا آمنا بالذی انزل الینا، اور کہو کہ ہم ایمان لائے ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف۔ یہ بھی کہو اہل کتاب سے کہ تم ہماری کتاب کا ہمارے نبی کا انکار کرتے ہو، کرتے رہو، ہم تو تمہاری کتاب تمہارے نبی کا انکار نہیں کرتے۔ دیکھیے اسلام کتنا بہترین دین ہے، اور اسلام جو ہے وہ صرف قرآن پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیتا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیتا، قرآن پچھلی تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، اس بات پر کہ وہ اللہ کی طرف سے اتری تھیں اگرچہ ان میں تحریف ہو چکی ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ اب تحریف ہونے کے بعد بھی اس پر عمل کرو، قرآن یہ کہتا ہے اس پر ایمان لاؤ کہ وہ اصلاً وہ کتاب اللہ کی طرف سے اتری تھی۔ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے اس طرح وہ کتابیں بھی اللہ کی طرف سے اتری تھیں، لیکن ایک فرق ہے، فرق یہ ہے کہ قرآن کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اب ہمیں قرآن پر عمل بھی کرنا ہے، لیکن پچھلی کتابوں پر عمل نہیں ہو سکتا، ان پر صرف ایمان لایا جا سکتا ہے۔ عمل اس لیے نہیں ہو سکتا کہ پچھلی کتابوں کے بارے میں تو یہود و نصارہ ہی ان میں کتنا اختلاف ہے کہ کون سی کتاب صحیح ہے کون سی کتاب صحیح نہیں ہے۔ وہی اپنی 4 انجیلوں پر، اور پھر 4 انجیلیں بھی انہوں نے کتنی سینکڑوں انجیلوں سے انہوں نے منتخب کی، 4 انجیلوں میں کتنے ٹکراؤ ہیں، اور پھر 5ویں انجیل برناباس اس کے بعد وہ سب سے مختلف ہے، ان میں تو خود ہی اتفاق نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں، تو ان کی کتاب میں چونکہ تعریف ہو چکی ہے لہٰذا ہم ان کی کتاب پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن ان کی کتاب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کے نبیوں کی تعلیمات پر ہم عمل نہیں کر سکتے اس لیے کہ ان کے نبیوں کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں، لیکن ہم ان کے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں جس طرح اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم ان کے نبی اور اپنے نبی میں فرق بھی نہیں کرتے، لا نفرق بین احد من رسلی، لیکن آپ دیکھیے ان کی بدبختی، وہ ہمارے نبی کا بھی انکار کرتے ہیں، ہمارے نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا سمجھتے ہیں، ہمارے نبی کی مخالفت کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، اور وہ قرآن کریم کا بھی انکار کرتے ہیں جو سب کتابوں سے افضل کتاب ہے، اور قرآن کریم کی تکذیب بھی کرتے ہیں اور قرآن کریم کو جلاتے بھی ہیں۔ تو دیکھیے مسلمانوں کے اندر اسلام میں اللہ نے کتنی وسعت رکھی ہے کہ پچھلے نبیوں، اپنے نبی اور پچھلے نبی سب پر ایمان لانا ہے، اور اپنی کتاب اور پچھلی کتابوں سب پر ایمان لانا ہے۔ ہاں جن کتابوں کی حفاظت کے وہ خود قائل نہیں ہیں، ہم ان کی حفاظت کے قائل کیسے ہوں؟ جن نبیوں کی تعلیمات انہوں نے خود محفوظ نہیں رکھی، ہم ان کی نبیوں کی تعلیمات پہ عمل کیسے کریں؟ تو ہم اس کتاب پر اور اس نبی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں جو محفوظ ہے، لیکن ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری یعنی قرآن، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو پہلے اللہ اتار چکے ہیں۔ اسی طرح پیچھے تمام رسولوں پر بھی ہمیں ایمان لانا۔ تو اسلام کتنا بہترین دین ہے، پچھلے تمام نبیوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیتا ہے، پچھلی تمام کتابوں پر بھی ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ وہ اگر ہمارے نبی کو گالی نکالے، ہم جواباً غصے میں آ کر ان کے نبی کو گالی نہیں نکالتے، اپنے نبیوں کو بھی وہ خود ہی گالیاں نکالتے، اپنے نبیوں کے خلاف انہوں نے خود ہی الزامات لگا رکھے، ایسے الزامات ہم سوچ نہیں سکتے جو اپنے نبیوں کے خلاف وہ الزام لگاتے۔ ہماری کتاب کو وہ جلاتے ہیں، ہم جواب میں ان کی کتابوں کو جلانے کی بات بھی نہیں کرتے، ہمارے نزدیک تو ان کی کتابیں بھی مقدس ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یعنی ان کی عقل کا ماتم کریں، سویڈن کی عدالت نے قرآن کو جلانے کی اجازت دی، اب سویڈن کی عدالت نے یہ بھی کہا کہ ہم بائبل اور مقدس کتابیں بھی جلا سکتے ہیں۔ اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی اور اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہوگی؟ اپنی ہی کتابوں کو بھی جلانے کی اجازت دے رہے ہیں، اور گویا کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں جب ہمیں اپنی کتابوں کے بارے میں یہ غیرت نہیں ہے اپنے نبیوں کے بارے میں، تو تم بھی اپنی کتاب اور اپنے نبی کے بارے میں بے غیرت بن جاؤ۔ بھائی ہم تو نہ تمہیں اپنے نبی کو کچھ کہنے کی اجازت دے سکتے ہیں، نہ تمہیں تمہارے نبیوں کو کچھ کہنے کی اجازت دے سکتے ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، نہ ہم تمہیں اپنی کتاب
کی توہین کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، نہ ہم تمہیں تمہاری کتابوں کی توہین کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ وہ کتابیں بھی ہماری کتابیں، ہم پر تو ہم ایمان لاتے ہیں، تم تو اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور کہو کہ ہم ایمان لائے ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو نازل کیا گیا تمہاری طرف، اے اہل کتاب، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ معبود تو اللہ ہے سب کا، ہمارا بھی وہی ہے، عیسائیوں کے بھی وہی اللہ ہے، یہودیوں کے بھی وہی اللہ ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم تو اللہ کے فرما بردار ہیں، اور دعویٰ تمہارا بھی یہ ہے، وہ الگ بات ہے تم مانتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ ایک یہ انداز ہے اہل کتاب کو دعوت دینے کا کہ اہل کتاب کو مشترکہ باتوں کی دعوت دی جائے، اور یہ مشترکہ باتیں ہیں ساری۔ اس سے بڑی مشترکہ بات کیا ہوگی کہ اگر اہل کتاب زیادتی کریں ہمارے نبی کے بارے میں، ہماری کتاب کے بارے میں، ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، دیکھو تم ہمارے نبی ہماری کتاب کو کچھ نہ کہو، ہم تمہارے نبی تمہاری کتاب کو کچھ نہیں کہتے، اور اگر تم نے ہمارے نبی ہماری کتاب کو کچھ کہا ہم تمہیں اجازت نہیں دیں گے اس کی، لیکن ہم جواب میں تمہارے نبی تمہاری کتاب کو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہمارا معبود تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اور ہم سب اللہ کے سامنے تابع فرمائے ہیں۔ دعویٰ تمہارا یہ ہے لیکن تم اس دعوے پر عمل نہیں کرتے، ہمارا یہ دعویٰ یہ ہے اور ہم اس دعوے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمائی کہ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء، اے اہل کتاب اس برابر کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ بنائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائے۔ یہ ایسی باتیں ہیں، تینوں توحید کی باتیں ہیں، تینوں میں شرک کا رد ہے، اور یہ تینوں باتیں اصل میں ایک ہی بات ہے، اور یہ تینوں باتیں تمام ادیان میں جو الہامی ادیان ہیں ان میں مشترک ہے۔ جی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اسی طرح ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں سے کہتے ہیں، ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ ہم پچھلی کتابوں پر ایمان لائیں، ہم تو پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ جس طرح پچھلی کتابیں اللہ کی طرف سے اتری تھیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، تورات اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہدایت اور نور تھی، انجیل اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہدایت اور نور تھی، اسی طرح قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے۔ جس طرح اللہ نے پچھلی کتابیں نازل کی، جس طرح اللہ نے پچھلے نبی بھیجے، اسی طرح اللہ نے یہ کتاب بھی نازل کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نبی بھی مبعوث فرمائے۔ فالذین آتیناہم الکتاب یؤمنون بہ، پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، بس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، کیا مطلب وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی؟ اہل کتاب، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے، کس پر؟ اس کتاب پر، یعنی جو اللہ نے اب اتاری ہے، قرآن۔ کیا مطلب جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں؟ جی، جو مسلمان ہو گئے، کون لوگ؟ حضرت عبداللہ بن سلام، حضرت سلمان فارسی، چند لوگ ہیں انگلیوں پہ گنے جانے والے۔ بھئی کتاب تو عبداللہ بن سلام کو بھی ملی، اور کتاب تو بدبخت یہودیوں کو، دیگر یہودیوں کو بھی ملی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اندھے تھے۔ کتاب تو سلمان فارسی بھی اپنی کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے، کتابیں انہیں بھی ملی، اور کتابیں دیگر بدبخت عیسائیوں کو بھی ملی، لیکن اللہ فرماتے ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی وہ ایمان لاتے ہیں قرآن پر، حالانکہ سب تو ایمان نہیں لاتے بلکہ بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ تو کیا مراد ہوا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی؟ یہاں سے اصول نکلا، اصل میں کتاب دینے کا مطلب کیا ہے؟ کتاب یعنی کون سا بندہ جسے اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی، حقیقت میں وہ بندہ جسے اللہ کی طرف سے کتاب دی گئی وہ وہی ہو سکتا ہے جو اس کتاب پر ایمان لاتا ہے۔ جو کتاب پر ایمان نہیں لاتا اس سے تو یہ دعویٰ کرنے کا بھی حق نہیں ہے کہ اللہ نے مجھ پر، یہ میری قوم پر اللہ نے کتاب نازل کی ہے۔ اسے یہ جو اتنا زبردست اللہ کا احسان ہے، اسے اللہ کا یہ احسان اپنے اوپر اپنے بارے میں اسے یہ دعویٰ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔
یعنی ایک بندہ قرآن مانتا نہیں ہے، قرآن پہ عمل نہیں کرتا، وہ کیسے کہہ سکتا ہے میں اہل قرآن ہوں؟ اللہ نے مجھ پر کتاب اتاری ہے، بھئی اللہ نے تجھ پر تو اتاری نہیں، اللہ نے تو اتاری تھی کہ تو عمل کرے، تو عمل نہیں کر رہا، تو وہ ہے کہ تجھ پر قرآن نہیں اترا۔ اہل کتاب پر اگر اللہ نے تورات و انجیل اتاری اور وہ تورات و انجیل نہیں مانتے، اور تورات و انجیل کو نہ ماننے کی وجہ سے قرآن کو بھی نہیں مانتے، تورات و انجیل تو قرآن کی بشارت دیتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتی ہیں، تو گویا کہ اسے کتاب ہی نہیں ملی۔ تو گویا کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یہاں گویا کہ کتاب دی سے مراد وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اور اس پر ایمان لاتے ہیں، تو وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے بھی جنہیں اللہ نے کتاب دی تورات و انجیل، اور وہ تورات و انجیل پر پورا ایمان لاتے ہیں بشمول ان باتوں کے تورات و انجیل کی جن میں قرآن کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ کی صفات موجود ہے، وہی لوگ در حقیقت قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو پتہ لگا اصل کتاب ملی ہی ان لوگوں کو ہے، وہ لوگ اصل میں اہل کتاب کہلانے کے صحیح حقدار ہیں۔ باقی ظاہری طور پر ٹھیک ہے، باقی لوگوں کو بھی اہل کتاب کہہ دیا جاتا ہے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان لوگوں میں سے بھی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں میں سے بھی وہ ہے جو ایمان لاتا ہے ساتھ اس کے۔ ان لوگوں سے کیا مراد ہے؟ پیچھے جنہیں اللہ نے کتاب دی، اہل کتاب کا ذکر ہے، یہود و نصارہ، ان میں سے جو ایمان لائے تھے اپنی کتابوں پر صحیح، وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ، اور ان لوگوں میں سے، ان لوگوں سے مراد مشرکین مکہ ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اہل کتاب کے علاوہ ان لوگوں میں سے جو تمہارے زیادہ قریب ہیں، جو تمہارے علاقے میں رہتے ہیں، جو قرآن کے پہلے مخاطب ہیں، یعنی مشرکین مکہ، قریش، ان میں سے بھی وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر۔ یعنی یہ نہیں کہ سارے ہی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے اہل کتاب میں سے اکثر انکار کرتے ہیں، قریش میں سے اکثر انکار کرتے ہیں، لیکن اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، چاہے وہ اکا دکا کیوں نہ ہو۔ یہود میں سے، عیسائیوں میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لائے، چاہے وہ اکا دکا کیوں نہ ہو، اور مشرکین میں سے، قریش میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لائے، چاہے وہ تھوڑے کیوں نہ ہو، مکہ مکرمہ میں وہ تھوڑے مسلمان تھے۔ اچھا، قرآن کے انداز سے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ وہ تھوڑے لوگ ہیں، قرآن سے تو لگتا ہے جیسے وہ بہت زیادہ تعداد ہے۔ اس میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں، اصل میں اللہ کے نزدیک یہی لوگ کام کے ہیں، باقی لوگ تو خس و خشاک کی طرح ان کا تو شمار کی تاریخ کوئی نہیں ہے۔ یعنی اگر اللہ کی بات ماننے والے انگلیوں میں گنے جانے والے چند لوگ ہوں اور اللہ کی بات نہ ماننے والے ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہوں، تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، چند لوگوں کی اہمیت۔ جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں انہیں کو اصل میں انسان کہلائے جانے کا، مومن کہلائے جانے کا، اور اللہ کے بندہ کہلائے جانے کا حق حاصل ہے۔ باقی لوگ تو جانور اور جانوروں سے بھی بدتر ہیں، ان کا کیا شمار کتار، ان کا کوئی حساب، کوئی ان کا شمار کتار ہی نہیں ہے۔ تو اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایمان لاتے ہیں اور قریش میں سے بھی کچھ ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیتوں کا مگر کافر لوگ، کافر ہی انکار کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اور نہیں تھے آپ تلاوت کرتے من قبل ہی، اس سے پہلے سے مراد قرآن کے آپ پر نازل ہونے سے پہلے، آپ کے نبی بننے سے پہلے، اور نہیں تھے آپ کیا تلاوت کرتے ہوں من قبل ہی، اس سے پہلے، اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے، غار حرا میں جو آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا، اس غار حرا میں آپ پر قرآن نازل ہونے سے پہلے نہیں تھے آپ تلاوت کرتے من کتاب، کسی کتاب سے، ولا تخطہ، اور نہ آپ لکھ سکتے تھے اس کو، تخطہ خط سے ہے، خط یخط لکھنا، بیمین کا اپنے دائیں ہاتھ سے۔ کیا مطلب؟ یعنی قرآن کے نازل ہونے سے پہلے نہ تو آپ قرآن کو، کسی کتاب کو پڑھ سکتے تھے، نہ قرآن کے نازل ہونے سے پہلے آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کسی کتاب کو، کسی چیز کو لکھ سکتے تھے۔ اذن لارتاب المبطلون، اس وقت، یعنی اگر ایسا ہو جاتا کہ آپ وحی سے پہلے، رسول بننے سے پہلے اگر آپ لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے جس طرح بعض عرب جانتے تھے، اگر ایسا ہو جاتا اس وقت لارتابا، البتہ شک میں پڑ جاتے المبطلون، انکار کرنے والے۔
پھر انکار کرنے والے شک میں پڑ جاتے ہیں. کیا شک میں پڑ جاتے کہ جو آپ قرآن پیش کر رہے ہیں تو یہ ممکن ہے آپ نے تورات و انجیل کو پڑھا ہو، وہیں سے کچھ باتیں لکھ لی ہوں آپ نے اپنے پاس، وہی باتیں آپ پڑھ کے چپ کے آپ لوگوں کو آ کے سنا دیتے ہیں. نہیں، آپ پڑھ نہیں سکتے تھے، آپ لکھ نہیں سکتے تھے. تو جب آپ تورات انجیل پڑھ نہیں سکتے تھے تو قرآن کریم اللہ نے آپ پر نازل کیا. اس قرآن کی کئی باتیں تورات و انجیل سے ملتی جلتی ہیں، کیونکہ تورات و انجیل بھی اصل اللہ کی کتاب ہیں، ان میں حق باتیں موجود ہیں. یہ نہیں کہ ساری ہی تعریف ہو چکی ہے، ان میں حق باتیں موجود ہیں. تو تاکہ شک نہ ہو کہ کہیں آپ نے تورات و انجیل سے پڑھ کر یہ باتیں پیش کی کہ نہیں، تو اللہ نے شک کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ایسا کیا کہ آپ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. اگر ایسا ہو جاتا تو پھر انکار کرنے والے شک میں پڑ جاتے. چلے اتنا کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. دوبارہ اس آیت کو پڑھیں گے. اس آیت میں ایک دو باتیں ہیں جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ اشارہ کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.